پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا معاملہ بھی اب آخری درجے کو پہنچ چکا ہے، ڈراپ سین ہو گیا ہے ان کے چیلنج کا، جو انہوں نے کہا تھا سرسوں کا تیل میں دم کروں گا، اس کے اوپر کلام پڑھوں گا، ایک دائرہ لگاؤں گا اور انجینئر صاحب اس سے باہر نکل کر بتائیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹس فکر میں پڑ گئے کہ کوئی کیمیکل نہ سکھا دے، بھائی سرسوں کے تیل کی بات ہوئی تھی، وہ جیلم تشریف لے آتے پراپر طریقے سے، شناختی کارڈ کے ذریعے انتظامیہ سے اجازت لینا ہماری ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے یہ حرکت نہیں کی۔ اگر کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ سرسوں کا تیل ہم نے ان کو دینا تھا کہ لیں جی اس پہ دم کریں اور لگائیں دائرہ، یہ تو نہیں ہونا تھا کہ وہ کوئی کیمیکل لا کے تو تیزاب پھینک دے یا کوئی اس طرح کی حرکت کر دے۔ تو اللہ کے فضل سے بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس طرح کی تو کوئی حرکت نہیں ہونی تھی۔ اسی وجہ سے ہم نے شناختی کارڈ مانگا تھا، اور یہ شناختی کارڈ میں اپنے لیے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ بیچ میں پھر شرارت ہو جائے گی۔ میں نے وہی صحافی جنہوں نے اس کی ویڈیو پبلک میں عام کی، اور وہ ویڈیو آلموسٹ 1.5 کروڑ لوگوں نے دیکھ لی، 15 ملین لوگوں نے، عام ہوگی وہ ویڈیو فیس بک کے اوپر، اسی کو میں نے ثالث بنایا کہ ٹھیک ہے بھائی تم ثالث ہو، تمہیں یہ شناختی کارڈ کی کاپی دے گا تصور حسین صاحب جو ہمارے جلم کے صحافی ہیں، اور ٹھیک ہے وہ کاپی مجھے دو، میری ذمہ داری ہے ڈی سی سے ڈی پی او سے اپروول لینا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپروول نہیں ملی، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا شرعی حق ہے، نہ دیتے میں نے کورٹ میں چلے جانا تھا کہ بھائی ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ایک پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس نے آج کی ڈیٹ تک شناختی کارڈ نہیں دیا۔ آج 16 اگست 2026 ہے، بمطابق 2 ربیع الاول 1448 ہجری۔ کل ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تصور حسین صاحب کی، وہ ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے شیئر کروا دی ہے، جس میں انہوں نے لائیو اس کی کال ریکارڈ کی ہے، اس سے شناختی کارڈ مانگا ہے، اس نے شناختی کارڈ نہیں دیا، الٹا بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہے اور اس کو باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے عوام الناس کو یہ بات پتہ چل گئی، اور اب آپ کو وہ حکمت بھی سمجھ آئی کہ میں نے ایک صحافی کو چڑھایا ان کے اوپر، کیونکہ صحافیوں کے ذریعے معاملہ صحیح طریقے سے آگے چلتا ہے۔ صحافی بات کریں گے تو وہ نیوٹرل پرسنالٹی کے طور پر ہوں گے، جس طرح ایک اور صحافی ہمارے وجاہت بھائی، انہوں نے حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار کو ایکسپوز کر دیا، اور بیسیکلی تو انہوں نے حضرت معاذ اللہ ہشام الہی ظہیر کے ساتھ مل کے یہ ساری پلاننگ کی تھی، رمضان نشریات میں مجھے گھیر گھار کے لانا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دھونا تھا، تو وہ تو گھیر گھار کے مجھے لے آیا، میں تو مخلص تھا، میں آ گیا، پہلی دفعہ آیا وہ بھاگ گیا، دوسری دفعہ آیا بھاگ گیا، تیسری دفعہ آیا بھاگ گیا، پھر بعد میں کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو آڈیو ریکارڈنگز اس کی تھیں واٹس ایپ کی خود بنائی ہوئی، کال ریکارڈنگ نہیں، وہ وجاہت بھائی نے ریلیز کر دی۔ اللہ کا شکر ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ نہ صرف ان کے بڑے غوث وقت لٹکن شاہ صاحب خود چیلنج کر کے بھاگے ہیں، بلکہ ان کے علمی غوث وقت جو ہیں اس وقت تینوں فرقوں کے امام جو بنے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہشام الہی ظہیر صاحب، کیونکہ ٹرمپ کے ناشتے میں وہ کہتے ہیں میں سارے مکاتب فکر سے مشورہ کر کے گیا تھا، تو شیعہ سے تو انہوں نے نہیں کیا ظاہر ہے مشورہ، باقی تینوں سے کیا ہے، شیعہ سے کرتے تو آج وہ ان کو یہ باتیں کر رہے ہوتے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کا ناشتہ حلال کر رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے چندے لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی تنظیموں کو رجسٹر کروانے کی خاطر، جس طرح کہ ان کے بڑوں نے ملکہ وکٹوریہ سے اہل حدیث فرقہ رجسٹر کروایا تھا، اور ظاہر ہے مجبوری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مانو نا، مطلب ایک ٹکٹ میں 2 مزے تو نہ کرو، مانو کہ تم بینیفیشری ہو حضرت ٹرمپ کے، اور یہ مانو کہ مسلمانوں کا قاتل ہے، تم جا کے ناشتے کر رہے ہو۔ میں اس کو تبلیغ کرنے گیا تھا، تو اسی صوفی کی طرح جو شراب خانے میں جاتا ہے مسلح ڈھونڈنے کے لیے، اس کو مسلح جو ہے وہ شراب خانے میں ہی چاہیے، حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے مسلح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی، ان میں سے پہلی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی ہے، میرے امتی جہاں جائے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب صوفیوں کو یہ حدیث پتہ ہے بقول آپ کے، تو شراب خانے میں مسلح ڈھونڈنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کبھی کوئی طوائف جو ہے وہ ایک رات کے لیے لے آتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی کسی چور کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے جو پکے مرید ہیں ان کو لیزر بار بار کے ہلاک کرتے ہیں، اپنے مریدوں کے سامنے بیٹھ کے ککر پھاڑتے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی صاحب، اور مریدوں کو دال کھلاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں عجیب ان کی مینٹالٹی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی مینٹالٹی ہے جو مفتی منیب صاحب کی ہے، کہ جب وہ مخالفین کے اسٹیجز پہ جاتے ہیں تو اپنے فرقے والوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اپنے اسٹیج کے اوپر آتے ہیں تو اپنے ہی فرقے والوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں اور مخالفین کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حرکت ان کے بڑے بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کے سب لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کیا ہے۔